اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نامے پارے کا خلاصہ لیں گے۔ وقال الملأ ہمیشہ ایلیٹ کلاس بولے گی جب بھی اسلام کی سچی تبلیغ ہوگی۔ اس کا مین تھیم تو حب جا اور حب مال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب جب آپ دین پھیلا رہے ہوگے تو آپ کو کس قسم کے رکاوٹوں کا سامنا ہوگا۔ سب سے جو مین رکاوٹ ہے مال ہے اور حب دنیا اور حب جا ہے، جس میں جب بھی اللہ تعالیٰ کے سچی تبلیغ ہوگی، جب بھی حق پیش کیا جائے گا تو کچھ لوگ اعتراض کریں گے۔ ان میں سے جو پیش ہوں گے وہ ایلیٹ کلاس ہوگی، افسر لوگ، یہ بڑے لوگ ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ دین بڑے لوگوں سے ہی پھیلتا ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، آپ ان کو پیار محبت سے اپنے ساتھ رکھیں، پیغام بڑے لوگوں سے پھیلے گا، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ لوگ بڑے لوگوں کے پیچھے ہی چلتے ہیں۔ اگر آپ خود بڑے ہیں، ٹیک اے اسٹیپ۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا تھا، اور شعیب علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں مال جمع کرنے اور کمانے سے روکتا نہیں ہے، مگر اللہ کی حدود کا خیال تو رکھو۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اللہ کے دین پر عمل کر کے ہم کما ہی نہیں سکیں گے۔ آج بھی شیطان کا یہی دھوکہ ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ آج کے دور میں نیکی پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کے دور میں نیکی ہوگی مشکل ہے، لیکن ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، ون وے روڈ ہے یہ۔ دین اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، پورے دین پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رضا کے حقیقی ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ دنیا کمانے کے لیے والے منی مائنڈڈ لوگ راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو بتایا کہ اسی طرح کے لوگ آیت نمبر 90 میں بتا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، اس طرح کے لوگ کہیں گے اور مانو مولویوں کی باتیں، اور مدرسوں میں جاؤ، یہ تمہیں بیکار کر دیں گے، سڑک پر لے آئیں گے۔ لوگ آج بھی دین کی دنیا کے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں، مگر جس نے دنیا دی ہے کیا وہ آخرت نہیں دے گا؟ جب ہم اس کی بات مانیں گے تب ہمیں زیادہ دے گا، جب ہم نہیں مانیں گے تب زیادہ دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں دین کو۔ اور پھر بتایا کہ قوم کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ جو لوگ اللہ کے دین کو مسجدوں میں لیں گے اور مارکیٹوں اور بزنس میں اور اسٹاک ایکسچینج میں دنیا کے قوانین لیں گے، وہ قومیں ایک دن برباد ہو جائیں گی۔ اور دین کی عزت صرف مدرسوں میں کرنے والے، مسجدوں، طواف، سعی میں اور کاروبار کے مالی مفاد میں تنقید کرنے والے لوگ پسندیدہ نہیں ہیں۔ اور کہتے وہ کیا ہے کہ زمانے پہ کلیم کرتے ہیں، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال۔ یہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، زمانہ نہیں خراب، سوچ بدل گئی ہے، اپنی فکر کریں۔ اور دین کا جزوی تصور لینا پسندیدہ نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل دین ہے۔ تو یہ 5 پلرز آف اسلام صرف ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا نظام ہے۔ وی ہیو ٹو اسٹیبلش دا سسٹم، بلکہ زندگی کے ہر میدان پر اس کو ہم دین چھایا ہوا ہے اور اس کور کرنا پڑے گا۔ مگر آج کی سوچ نے دین صرف مدرسوں اور مسجدوں تک محدود کر دیا ہے۔ صحابہ کرام پیسہ نہیں کماتے تھے، سابقون الاولون، حضرت ابوبکر صدیق، اشرا و بشرا، عبد الرحمن بن عوف دین میں آئے اور دنیا چھوڑ دی، یہ ان کا اپنا ڈیسیژن تھا۔ یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آج ہم سوچیں کہ دین ہمیں دنیا میں چلنے نہیں دیتا۔ اور ہوا کیا کہ مغربی کلچر ہم کے اوپر حاوی ہو گیا، ان کا تقلید ہم نے کرنا شروع کر دی۔ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، غامی میں بدل جاتی ہیں قوموں کا ضمیر۔ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ سچا شخص، دل میں درد رکھنے والا شخص، وہی دین کو پھیلا سکتا ہے۔ آیت نمبر 93 کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ جب لوگ بڑے شوق سے دل کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر ایک لفظ بڑا دکھ بھرا ہے کہ جیسے ہی گھر، اولاد، دنیا، مال کی محبت میں زیادہ گرفتار ہوتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام آج بھی ہمیں پکار رہا ہے۔ نبی اور قوم کا تعلق ماں اور بچے کی طرح ہوتا ہے۔ آج دین کو بھی ایسے لوگوں کی ہی ضرورت ہے جن کے اندر دل میں درد ہو، جس کو محسوس کریں، جس کے دل میں تکلیف ہو۔ شہادت ہے گوئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اللہ آزماتے ہیں، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر کے دیتے ہیں تاکہ عاجزی آ جائے۔ نئے دین میں اکڑ ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے دین مضبوط ہوتا جاتا ہے تو عاجزی بھی بڑھنے لگ جاتی ہے۔ آپ کا اور میرا جہاد بھی یہی ہے، لوگوں تک سچا دین پہنچانا ہے، مال کو اور دیکھ کر بدگمان نہیں ہونا۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ سود کا اور رشوت کا مال ہے اس لیے یہ امیر ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ دین میں اگر ہم صحیح طریقے سے کرمائیں دین رزق کو تو اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ آپ اور میں یہ سوچ لے کر پڑھیں کہ رزق اور مال اللہ کا ہے، وہ رازق ہے، وہ رزق دے گا۔ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے تکلیفیں آتی ہیں تو عاجز ہو جاؤ۔ منافق اس گدھے کی طرح ہوتا ہے جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے مالک نے اس پر جو بوجھ ڈالا ہے وہ خوشی میں ڈالا ہے یا غصے میں ڈالا ہے۔ وہ ہر حال میں اپنی طرح سے انوینٹن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی سمجھیں کہ اے ظفر
اس سے مسلمان نہ کہے جسے خوشی میں خدا یاد نہ رہے اور غم میں بھی خدا یاد نہ رہے، مطلب ہر جگہ اپنے پیرامیٹر لگانے ہوتے ہیں، تو پھر یہ اسلام نہیں ہے۔ اور تقوی کے بارے میں بتایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہم بجلی کی تاروں سے بچتے ہیں، اس طرح سے ہم اللہ سے ڈریں۔ ابلتے ہوئے پہنے سے جس طرح سے ہم خوف کھاتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں خوف کھانا چاہیے حرام چیزوں سے۔ گناہوں کو ہم سانپ سمجھے، گناہوں کو کیڑے سمجھے، بچھو سمجھے جو کہ ہمیں بعد میں ڈسیں گے، جس طرح سے ہمیں اس کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر آگے 101 کی ایکسپلینیشن دی، کیا زمین میں جب زلزلے آئے، سونامی آئے اور جیسے جب تو کیا ہم دنیا میں آفتیں ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ عذاب ہے؟ ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہی آنا بند ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم عبرت نہ لیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہمارا دل بند ہو چکا ہے کہ ہم عبرت ہی نہیں لیتے؟ آیت مزید بتایا کہ ایگو آپ کا ایشو بن جاتا ہے، ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ بس اب نہیں ماننا، تو پھر کیا آپ نہیں مانو گے؟ پھر بتایا کہ نسل کشی نہیں کرنے، یہ فرعونیت ہے۔ مزید بتایا کہ غافل لوگوں میں رہنے سے انسان خود بھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بتایا، حضرت موسیٰ کو ایز اے لیڈر دکھایا، دین کا کام کرنے والے غور سے سنو کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، سب چلے جائے آرام کریں۔ اللہ نے اپنا کام فرعون سے لے لیا، ہدہد سے لے لیا، بابیل سے لے لیا، اللہ ہم سے مجبور نہیں ہے۔ وقت ابھی کہاں ہے، کام ابھی باقی ہے، دنیا میں توحید کا پیغام ابھی باقی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، آزمائشوں اور فتنوں سے اللہ بچائے گا انشاءاللہ۔ بدبخت قوم ہے وہ، جب دین پہ آزمائشیں آئیں تو لیڈر کو بلیم کرتے ہیں کہ ان کی پالیسیز صحیح نہیں ہیں۔ لوگ بڑے شوق سے دین کا کام کرنے آتے ہیں، لیکن مال اولاد گھر کی بات آئے تو بکھر جاتے ہیں۔ جو دین حق کے تقاضے نہیں پورے کر سکتے وہ ساتھ نہیں چلتے۔ اللہ نے موسیٰ کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ جو قربانیاں نہیں دیتے وہ ساتھ نہیں چلتے، دین ایسے بھی پھیل جائے گا۔ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں حضرت موسیٰ کی کہانی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ؟ کیوں؟ تم پہ اپنے حال پہ غور کرو۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے۔ اور بتایا کہ مشکلات آئیں گی، قدم قدم بلائیں، یہ سوار کوئے جانا، تو وہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، کہ اللہ کے راستے پر مشکلیں آئیں گی۔ جو رب فرعون کو ڈبونے کے لیے سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے، وہ آج مسلمانوں کے ساتھ نہیں دے گا۔ 1947 میں نہیں دیا تھا، پاکستان بن گیا۔ اللہ کے وعدے ویپنز کے ساتھ نہیں ہے، صبر کے ساتھ ہے۔ تقابلی جائزہ لیجئے گا۔ اور بتایا کہ صدائے لن ترانی سن کر اے اقبال میں چپ ہوں، تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے مارے میں۔ کچھ دکھوں کے بعد کچھ سکھوں کے بعد بدل جاتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب لذت آشنائی ملتی ہے تو ہم اس لیے خود ہی چھوڑ دیتے ہیں دنیا کو، دنیا ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ کتاب کس کو ملتی ہے؟ جب تک دل اندر تک تیار نہیں ہوتا تب تک اس کو لینے والے اس کو لے نہیں سکتے۔ فخذھا بقوہ 145، زندگی کے ہر حالات میں اس کو پکڑو۔ وعدہ الست بتایا، اور وعدہ الست کو ہماری میموری میں فیڈ کر دیا، ہمیں یاد نہیں ہے لیکن ہمارا سسٹم اس پری پلانڈ ہے، وہ خود بخود اس کو نیگیٹ نہیں کرے گا۔ علم کی دنیا کے راہی کے لیے خطرناک کردار دکھایا کہ شیطان پروف کیسے ہونا ہے، حب دنیا کی پابندیاں کیا ہے، خود رو پودے کی طرح نہیں بڑھتے جانا بلکہ تربیہ کرنی ہے اپنی۔ حمام و کبوتر کا بھوکھا نہیں میں ہے زندگی باز کی زاہدانہ، ذرا محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ شیطان کا جو کریکٹر ہے اس نے بتایا کس طرح سے میں حملہ آور ہو جاؤں گا آپ لوگوں پہ۔ آگے پھر سورۃ انفال شروع ہوتی ہے، تو اس میں سورۃ انفال سے سورۃ توبہ تک کا سفر ایک ٹریننگ کورس ہے، جنگی حالات میں وہ سبق یاد کروائے جو کتاب کا سبق پڑھ کر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ صحابیات اور صحابین نے دونوں سبق بہت اچھے طریقے سے پڑھے اور ہمارے لیے مثالیں بنا دی۔ غزوہ بدر میں ہمیں سراؤنڈڈ ماحول دکھایا، اس کی باتیں بتائیں، اور توبہ میں غزوہ تبوک تک کا پھر مزید آگے ایک پورا سیشن ہے انفال سے توبہ تک۔ اصل میں بدر سے تبوک تک حق کے راستے میں کبھی کبھی قتال کی بھی نوبت آتی ہے، پھر قلم نہیں تلواریں اٹھائی جاتی ہیں۔ آج ہم قلم اٹھائیں گے تو تلواریں اور بم نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ اسلام کی جنگ کو کافر سے نہیں ہے، کفر سے ہے، اور کفر ہمیشہ قلم سے ختم ہوتا ہے، جنگ سے نہیں ہوتا۔ علم کو عام کیجئے، جہاد بالقلم اور جہاد باللسان کیجئے۔ اس سے ہمیں جو سبق حاصل ہوئے ہیں، مشکل میں صبر سے کام لینا ہے، گزشتہ قوموں کے حالات سے سبق لینا ہے، عہد الست بتایا، اور سبیل الغی اور سبیل الرشد کے رستہ بتایا۔ مال کمانے کے بجائے مقصد حیات پہ غور کریں، کیونکہ اسلام سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے بعد یہ نازل ہوئی تھی سورۃ انفال، سورۃ طلاق اور سورۃ محمد نازل ہو چکی تھی۔ سکون کا باعث کیا بنتا ہے؟ آج مسلمانوں کے لیے گائیڈ کیا ہے؟ آج کے دور کے لوگوں کے لیے یہ جو پلیٹ فارم سجایا گیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ غزوہ بدر کے بعد جو مال غنیمت جمع ہو گیا تھا، طے نہیں تھا اس کا کیا کرنا ہے، اس کی انفارمیشن اس میں آئی۔ اللہ اس بندے کو کبھی قرآن نہیں سناتا،
جس میں خیر نہ ہو۔ تو مبارک ہو آپ کو اور مجھے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سنایا۔ اللہ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔